الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم نے اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کے احسان، اس کی دی ہوئی صحت اور توفیق سے 14ویں پارے کا آخری پاؤ سنا اور 15 سپارہ مکمل سنا۔ سورۃ النحل کا ایک پاؤ رہتا تھا، وہ سنا۔ پھر سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ اسراء یہ سنی۔ پھر سورۃ الکہف کا اکثر حصہ سنا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی جو پاک کتاب اتاری ہے، یہ فصاحت، بلاغت کے اعتبار سے اتنی اونچی ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں عقلاء آئے، فصحاء آئے، بلغاء آئے، سب کی گردنیں جھک گئیں اس کلام الہی کی فصاحت اور بلاغت کے مقابلے میں۔ یہ جو آیات سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ حکم کرتے ہیں 3 باتوں کا: عدل کا، احسان کا، ذوی القربی قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 باتوں سے اللہ روکتے ہیں: فحش سے، منکر سے اور ظلم اور عدوان سے۔ ایک قبیلے کا سردار تھا اقسم سیفی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبریں سنی، نبوت کی، تو ارادہ کیا کہ میں اس اللہ کے نبی کے پاس جاؤں۔ لوگوں نے کہا آپ خود نہ جائیں، قوم میں چند آدمی کو چن لیں سمجھدار، ان کو بھیج دیں، وہ جائزہ لے کر آئیں۔ تو قوم کے 2 سمجھدار آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس تعلیمات کا جائزہ لو جو اس پر اتر رہی ہیں۔ وہ آئے، آ کر ملے کہ ہم اقسم سیفی کے قبیلے سے ہیں اور ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ما انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا۔ انہوں نے کہا من انت، یہ بتایا، ما انت، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ انہوں نے کہا جو قرآن آپ پر اترتا ہے اس کا کوئی حصہ ہمیں سنائیں۔ اللہ کے نبی نے یہی آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انہوں نے کہا کرر، پھر آپ ایک دفعہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے پھر پڑھا، فرمایا ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ پھر آپ نے پھر پڑھا، کہنے لگے اب ہمیں یاد ہو گیا۔ واپس گئے، جا کر قبیلہ جو تھا وہ انتظار میں تھا، سردار صاحب بھی انتظار میں تھے، اور کہا جب ہم نے پوچھا ہے آپ کون ہیں، بڑا مختصر جواب دیا، محمد عبداللہ کا بیٹا۔ اور جب ہم نے پوچھا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے، فرمایا میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ پھر ہم نے کہا جو قرآن آپ پر اتر رہا ہے وہ ہمیں بتائیں۔ تو یہ آیت شریفہ ان پر اتری ہے، یہ انہوں نے ہمیں بتائی۔ جب اقسم سیفی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ بڑی اونچی کلام ہے،
بہت اونچی کلام ہے، بڑے مکارے میں اخلاق کی دعوت ہے۔ اس ایک آیت نے ساری عمدہ باتیں جو کرنے کی ہیں اس کو جمع کر دیا، اور ساری گندی باتیں جس سے رکنا ہے اس کو جمع کر دیا، سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ اس میں تو بڑے اونچے اخلاق کریمانہ ہیں، اس لیے اب ہمیں تاخیر کرنا مناسب نہیں، سارے قبیلے کو چاہیے چلیں اور ایمان میں داخل ہو جائیں۔ ہم اب اگلے لوگوں میں سے بنیں، پچھلوں کو نہ بنیں، اور پہلے اب جا کر جو ہے ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں، تاخیر مناسب نہیں۔ تو انہی آیات کو سن کر اقسم سیفی اور سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی، آپ کے رضائی بھائی تھے عثمان بن مظعون۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں پہلے انہی کی قبر بنی۔ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سن چکا تھا، ایمان بھی لا چکا تھا، دل کی گہرائی میں جیسے ایک بات اترتی ہے، ابھی وہ کیفیت نہیں تھی۔ جب یہ آیات اتری اور میں نے سنا، بس قرآن کی گہرائی میرے دل کے اندر اتر گئی، اور مجھے اللہ نے ایمان کا کمال اور حقیقت نصیب کی۔ ولید بن مغیرہ کافروں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی نے یہی آیت اس کے سامنے پڑھی۔ اب یہ کافر کہہ رہا ہے، سردار ان کا کہہ رہا ہے اس آیت کے بارے میں، ان فیہ لحلاوہ، بڑی غضب کا مٹھاس ہے، وفیہ طلاوہ، اس کے اندر بڑی رونق ہے، وَإِنَّ أَدْنَاهُ لَمُورِقٌ، اس کے نیچے سے سارے پتے پتے نکل رہے ہیں، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اس کی آخر میں سارے پھل ہی پھل ہیں، وَاللَّهِ مَا هُوَ بِقَلَامِ بَشَرٍ، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، نہ ہی انسان اس جیسا کلام بنا سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک تو پہلے عدل کا حکم دیا، اللہ کے بارے میں عدل، جو مالک نے ہمارے لیے فرمایا عدل کی باتیں، اپنی ذات کے بارے میں نافع چیزیں، یہ عدل، مخلوق کے بارے میں جو حق بات ہے وہ عدل، اس میں معمولی سا میلان اپنے نفس کا نہ ہو۔ جگہ جگہ آپ سنتے آئے کونوا قوامین بالقسط، اللہ پاک اگر کہیں موقع دے، پنچایت ہے اور آپ کے ذمے لگ گیا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو وہاں اپنی جماعت کو یا پارٹی کو یا رشتہ داری کو نہ دیکھنا، حق کو دیکھنا، حق کو نہ چھوڑنا، چاہے وہ رشتہ داری، چاہے وہ اولاد یا ماں باپ کے خلاف بھی فیصلہ جائے تو کر دو، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، عدل ہے۔ ایک صاحب عوف بن مالک ایک جگہ تھے، انہوں نے یہودی کو مارا، یہودی زخمی لہو بہتا ہوا آیا عمر بن خطاب کے پاس۔ حضرت عمر کو بڑا جوش آیا، یہ ذمی تھا، ہمارے ملک کی رعایا میں ہے، تو کیوں مارا اس نے؟ تو دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، عوف بن مالک کو۔ وہ صحابی گئے، اس نے کہا حضرت عمر بڑے غصے میں ہیں، اور اس نے کہا غصے میں تو ہیں، لیکن میں نے بھی جو مارا ہے اہم بات ہے کہ معمولی بات کی وجہ سے میں نے بھی نہیں مارا۔ اس نے کہا حضرت عمر کو پہلے ٹھنڈا کرنا چاہیے، پھر انہیں یہ بات بتانی چاہیے کہ کون کرے گا۔ اس نے کہا معاذ ابن جبل وہاں کھڑے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں۔ عوف ابن مالک آئے، حضرت معاذ سے بات کی، معاذ گئے عمر، اس کو سزا دینے سے پہلے بات تو پہلے سنو۔ کہنے لگے ہاں یہ تو ضروری ہے۔ فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ عوف ابن مالک سے کہا کیوں مارا یہودی؟ انہوں نے کہا کہ
میں نے اس لیے مارا ہے کہ گدھے پر مسلمان عورت جا رہی تھی اور اس نے گدھے کو اکسایا تاکہ وہ گدھا کودے۔ جب نہیں اکسا تو اس نے دھکا دیا اس عورت پر، عورت کے اوپر گر پڑا، عورت کو بوس و کنار کرنے لگا۔ یہ کمینی حرکت جب میں نے دیکھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے اس کو مارا ہے، لہو لہان کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بے بلاؤ اس کے گھر والوں کو۔ عورت کے گھر والے آئے، انہوں نے کہا ہمیں تم نے خواہ مخواہ شرمندہ کر دیا، بات تھی پردہ ڈالتے، ہمارے گھر والوں کی بات ہے۔ انہوں نے کہا عمر بلا رہے ہیں، اب مقدمہ پیش ہو گیا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ ہاں قصہ ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس یہودی سے، ہم نے تمہیں اس لیے رعایا میں رکھا تھا، امن دیا تھا کہ تم ہماری عورتوں کے ساتھ برائیاں کرو گے اور کمین پنے کرے گے، یہاں سولی گاڑو، سولی گاڑی گئی۔ راوی کہتا ہے ملک شام میں یہ پہلی سولی تھی جس پر میں نے اس یہودی کو دیکھا لٹکا ہوا، لٹکایا گیا۔ عدل دکھایا حضرت عمر نے۔ عدل کیا ہے؟ فرمایا ایک تو خیال کرو عدل کا، دوسری چیز ہے احسان۔ احسان میں دو چیزیں ہیں، احسان حسن سے ہے، اپنی نماز، اپنی حج، اپنی زکوٰۃ، اپنے اعمال میں حسن پیدا کرو، اچھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ احسان کا معاملہ کرو۔ مثلا لینے تھے 5,000، 5,000 ہی لیے، دینے تھے 5,000، 5,000 ہی دیے، تو یہ عدل ہے۔ لیے تھے 5,000، جب دینے کا موقع آیا تو 7,000 دیے، یہ حسن قضا ہے۔ اس نے مطالبہ نہیں کیا، اس نے تو کہا میرے 5,000 کے 5,000 دو، لیکن اس نے 2,000، 1,000 زائد دے دیا، یہ حسن قضا ہے۔ فرمایا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں احسان، جھکتا تول کر دینا، جھکتا تول کر۔ یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفت ہے۔ فرمایا عدل کرو بلکہ بڑھ کر احسان کرو۔ پھر اگلی چیز ہے اور اپنے رشتہ داروں کو دیا کرو۔ ایک ہے ہمسایہ، ایک ہے رشتہ دار ہمسایہ، ایک ہے مسلمان ہمسایہ، ایک ہے ہمسایہ ہے کافر۔ جو ہمسایہ ہے کافر ہے صرف ہمسایہ کا حق ہے، ہمسایہ ہے مسلمان ہے، ہمسایہ بھی ہو گیا، مسلمان ہونے کا حق بھی ہو گیا، ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، 3 حق ہو گئے۔ اب 3 حق اس کے ہیں، اس لیے فرمایا ذوی القربیٰ، قریبوں کو دینے میں ڈبل اجر ہے۔ حضرت زید نے جب آیت اتری کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اپنا شاندار گھوڑا لائے اور اللہ کے نبی کو دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں اسے قبول کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے صدقے کو قبول کرے۔ بعد میں آپ نے اس کے بیٹے اسامہ کو بلایا اور کہا یہ تجھے دیا۔ وہ کہنے لگے جی یہ تو گھر میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا تعلق ہے، یہ تجھے صدقے کا ثواب بھی ملا، ذوی القربیٰ کی اعانت کا ثواب بھی مل گیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں زکوٰۃ میں پہلے دیکھیں، ان کو تو زکوٰۃ نہیں دینی، صدقہ دینا ہے، یہ عطیہ جن سے پیدا ہوا، جو اس سے پیدا ہوا، دادا دادی نانا نانی، یہ ہو گئے اصول، اور جو اس سے پیدا ہوئے بیٹے پوتے نواسے بیٹیاں اپنے بیٹے، یہ ان کو زکوٰۃ نہیں، ان کو تو عطیات دے۔ البتہ جو باقی رشتہ دار ہیں، چچے ہیں، بھائی ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان میں جو حقیقی حقدار ہے تو زکوٰۃ میں فرمایا اس کو ترجیح دو، اس کا پہلا حق ہے، رشتہ داری کا بھی ہے اور اس کا پہلا حق ہے کہ رشتہ دار ہے۔ پھر ماں باپ اگر غریب ہیں
تو اس صورت کے اندر ماں باپ کا نفقہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ بھائی بیچارہ ہے، وہ ایسے حالات ہے اس کی جائیداد ساری بک گئی، تو اس بھائی کا خیال رکھنا یہ بھی اس کی ذمہ داری بنی۔ تو جو ذوی القربا ہیں ان کا خیال کرنا یہ شریعت کا بڑا اہم اصول ہے۔ فرمایا یہ مکارم میں اخلاق کی اونچی روایت ہے، اونچی آیت شریفہ ہے، اس لیے آدمی اس کی کوشش کرے۔ اور 3 باتوں سے روکا۔ فحش کہتا ہے ایسا گناہ جسے ہر امت میں گناہ سمجھا گیا، زنا ہے، چوری ہے، ننگا پن ہے، یہ بدکاریاں ہیں، یہ فحش ہے۔ منکر جسے شریعت نے حرام قرار دیا، شریعت نے کہہ دیا یہ سور نہ کھاؤ، شریعت نے کہہ دیا یہ مردہ جانور نہ کھاؤ، شریعت نے کہہ دیا یہ غصب کا مال نہ کھاؤ، یہ منکر ہے جسے شریعت مطہرہ نے منع کیا، یہ منکر ہو گیا۔ اور تیسرا بغی، بغاوت اور ظلم اور عدوان کو کہتے ہیں کسی ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ کہا کوئی ظالم ہے تو کوئی آدمی اس کا کپڑا سی دے، تو آگے ابراہیم نخی نے فرمایا تم کپڑا سینے والے کو کہتے ہو، ہم کہتے ہیں جو سوئی اور دھاگا دے گا وہ بھی ظلم میں شامل ہے، ظالم کی اعانت میں شامل ہے۔ ظالم کے کپڑے سینا تو علاوہ، لیکن جو سوئی اور دھاگا دے گا یہ بھی ظلم میں شریک ہے۔ تو ظالم اللہ کے دین کے خلاف ہے، اس سے کنارے پر رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ ظلم اور عدوان کا کبھی بھی ساتھ نہ دینا، چاہے رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے۔ یہ نصیحت کی باتیں ہیں، اے مسلمانوں اس نصیحت کی باتوں کو نہ چھوڑو نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے عہد و پیمان کی تاکید کی۔ عالمی طور پر بھی معاہدے ہوتے ہیں، علاقائی طور پر بھی ہیں، کاروباری طور پر بھی ہیں، معاہدہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، نجی معاہدے ہیں، جو بھی جائز معاہدے ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کرو۔ عہد و پیمان ایک بڑی اہم چیز ہے۔ قیامت کے دن بعد لوگ آئیں گے، ان کی سرین کے ساتھ لمبا جھنڈا گاڑا ہوگا، کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عہد و پیمان توڑ دیتے تھے۔ یہ عام ہے آج کل، معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے ساتھ جو ہے اسے دینا تھا لیکن رقم ان کی کھا گیا۔ معاہدہ تھا یہ سڑک بنانی ہے دیانتداری سے، لیکن آدھے سے زیادہ مال کھا گیا۔ مال کھاتے ہیں لوگ، بتاتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، بے اس میں فلاں کا بھی حصہ ہوتا ہے، فلاں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ 1 کروڑ ہے تو 50 لاکھ بھی سڑک پر نہیں لگتا۔ تو اب صاف ظاہر ہیں کہ اس کے اندر کھانے پینے کا معاملہ زیادہ، عدل انصاف نہیں۔ یہ سڑک 10 جہاں چلے گی، 12 سال انہیں چلنا چاہیے، خیانت کی ہے۔ خوش ہو رہا ہے اتنا میں نے بچا لیا، خوش تو ہو رہا ہے جب قیامت کے دن اینٹ سے اس کا لہو نکلے گا پھر پتہ لگے گا۔ اس لیے بڑی ذمہ داری ہے عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ فرمایا اس عورت کی طرح نہ بننا جس نے سارا دن چرخہ کاتا، اور چرخہ کاٹنے کے بعد سوت تھا، سوت سے دھاگا بنایا اور اس کے بعد انکاسا، بعد میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شام کے ٹائم مکہ میں ایک باولی عورت تھی، سارا دن سوت چرخے پر کاتی تھی، شام کے ٹائم اس سوت کو توڑ دیتی، کیے کرائے پر پانی پھیر دینا۔ ایسا نہ کرنا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا، وہ کہے گا میرے اللہ میرے تو نامہ اعمال میں بڑی بھلائیاں تھیں، آج یہاں نیکیاں نظر نہیں آتی۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو نے غیبتیں کی تھی نا، وہ غیبتیں تیری نیکیوں کو کھا گئی۔ وہ جو ہیں جو نیک اعمال تھے تیرے وہ اس طرح ضائع ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا عہد و پیمان کا خیال رکھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا،
یہ صحت، یہ مال، یہ عمر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانے میں جو کچھ آئے وہ ہمیشہ کے لیے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں ما عام ہے، ذرا دھیان سے سنیں، جن کی گردن نیچے ہیں اوپر کر دیں، نیند آ جائے گی۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، ثروت بھی ہے، فقر بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں۔ اب یہ جو ہمارے اوپر حال ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ با، خدا کے ہاں جمع ہے ان حالات میں جو تم نے کام کیا، اس کا ثمرہ نتیجہ خدا کے ہاں جمع ہے۔ مثلا بیمار ہوا، بیماری میں کیا عمل کیا؟ مثلا اللہ نے مال دیا، مال میں کیا عمل کیا؟ سخی بنا یا کنجوس بنا؟ تو اس کے اندر اللہ نے عہدہ دیا، اس عہدے میں شریعت کے مطابق چلا یا نہیں؟ تو فرمایا ان اعمال کا جو ثمرہ ہے اس کو دیکھ لینا، خدا کے ہاں وہ جمع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اس لیے وہ ثمرہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں تھیں، اللہ نے انہیں ایک امت بنایا۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے امت کے، بھئی 1 لاکھ آدمی ہوں، 2 لاکھ آدمی ہوں، 3 لاکھ آدمیوں کا مجمع، یہ ایک بڑا گروہ ہے۔ فرمایا جیسے لاکھوں انسانوں کے مجموعے کی خوبیاں ایسے ہی ایک ابراہیم میں تھی، تو اکیلے ابراہیم ایک امت کی طرح ہے۔ دوسرا معنی امت کے مقتدا کے ہیں، سارے نبیوں کے امتوں کے مقتدا بنے۔ تیسرا امت کے معنی معلم کے ہیں، اے نبی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امت بنایا قانتاً۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی مطیع تھے، اللہ کے کامل فرما بردار تھے۔ آگے 1-2 آیتیں چھوڑ کر اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی آئے قربانی کی لائن میں، اتباع کی لائن میں، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم کی اتباع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اللہ کو راضی کیا، اس کے حسوے کو نہ چھوڑنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کمالات میں یہ بڑا کمال ہے کہ کائنات کے امام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی قربانی کی لائن میں ابراہیم کو مقتدا مانیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اس سپارے کے آخر میں فرمایا کہ جب لوگوں کو بلانا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو جب دعوت دینی ہے تو فرمایا حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، مجادلہ ہو اچھے طریقے کے ساتھ۔ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے تو پہلی بات فرمائی حکمت کو خیال کرو۔ اس موقع دعوت دینا مناسب ہے یا نہیں؟ نشے میں کھڑا ہے، غصے میں بڑا ہے، مت دعوت دو، غصہ ہٹے پھر دعوت دو، شریعت کا اصول ہے۔ نشے میں کھڑا ہے دعوت نہ دو، نشے میں قرآن کو بھی اٹھا کر پھینک دے گا، نشہ اس کا اترنے دو پھر دعوت دو، حکمت کا خیال کرو، اس کو دیکھو۔ بعض اوقات وہ ایسا غصہ ہے کہ یہ ٹھنڈا نہیں ہے تو یہ بات کو نہیں سنے گا، اس لیے فرمایا موقع محل کو دیکھنا، اس کا خیال رکھیں۔ ایک صاحب آئے مسجد کے کنارے میں بیٹھ کر پیشاب کری، صحابہ نے کہا اوہو 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 دیکھو دیکھو مسجد میں موت رہا ہے، تو آپ نے فرمایا لا تضرمو لا تضرمو، اس کے پیشاب کو مت کاٹو، کرنے دو۔ پیشاب کر لیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پیشاب والی مٹی اٹھا کر باہر پھینک دو، پاک مٹی ڈال کر مٹی ڈال دو، یہ کرو۔ اس کو بلایا اور یہ کہا یہ مسجد جو ہوتی ہے یہ نماز پڑھنے ذکر کی نیکی کی جگہ ہے، یہاں پر پیشاب وغیرہ کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ شخص اپنی قوم میں گیا، بہترین معلم بن کر گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق استاد میں نے نہیں دیکھا، یہ آپ کے مکارم میں اخلاق ہے۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ حنین سے واپس آئے، درخت کے نیچے کوئی صحابی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر،
ایک صاحب آئے حارث، اس کا نام تھا حارث بن غورس، وہ آئے اور اس نے آ کر آپ جب بیدار ہوئے تو تلوار آپ کی نکال کر کہا کون بچائے گا، کیونکہ عربوں کے ہاں ویسے سوتے ہوئے کو قتل کرنا اور دھوکہ دے کر قتل کرنا پسند نہیں تھا، بہادر وہ ہے جو بیدار کر کے قتل کرے۔ تو اللہ کے نبی کی تلوار لی اور کہا کون آپ کو بچائے گا، آپ نے فرمایا اللہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی، کپ کپی اس پر تاری ہوئی، تلوار گر گر، پھر آپ نے تلوار پکڑ لی، آپ نے فرمایا تجھے کون بچائے گا، کہنے لگا کن خیر آخذہ، آپ بہترین تلوار پکڑنے والے ہیں، یعنی معاف کرنے والے۔ صحابہ سارے اکٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا اور یہ آیا ہے اپنے قبیلے سے معاہدہ کر کے مجھے شہید کرنے، اور میرے اللہ نے میری مدد کی حفاظت ہوئی، اس کے بعد آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اب یہ گیا اپنے قبیلے کو دعوت دی، اصحابہ میں ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت کی دولت دی اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ آپ کے مکارم میں اخلاق، تو پہلے چیز ہے بھئی حکمت دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات کسی کو نیکی کی بات کرنی ہے، ذرا دوستی تو قائم کرے، سلام دعا تو ہو، تھوڑی سی مناسبت تو ہو، چھوٹتے ہی بات کی ہے، نہ فضا بنائی نہ کچھ کیا، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ حکیم بھی دوائی دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ پہلے گھنٹے میں یہ دوائی دو تاکہ معدے میں صلاحیت پیدا ہو اگلی دوائی کے لیے۔ تو اس لیے آدمی موقع دیکھے، فرمایا دانائی کے ساتھ بات کرو، حکمت کے ساتھ۔ انبیاء کرام علیہ السلام حکیمانہ بات کرتے۔ آگے فرمایا وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور جو واعظ کی بات ہے، بعض کی بات اچھی بات کرنا جو دل کو پگھلا دے، نرمی کی بات، پیاری بات رکھنا، دل کی گہرائی میں بات اتر جائے۔ اب دیکھو فرعون کتنا ظالم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو کہے گا میں رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کہا نرمی سے بات کرنا، قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، شاید یہ ایمان لے آئے۔ یہ اس طریقہ سکھایا کہ ایسی بات کرو دل کی گہرائی میں ہو۔ غصے میں پکڑ لیا، غصے میں ادھر سے لگایا ادھر سے لگایا، اس کے اندر بعض اوقات منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، منفی جذبات۔ اگلا مقابلے پر آیا، ادھر مارا، بیٹے کو پکڑ کر ادھر مارا، جوان بیٹا ہے سب کے سامنے مارا، صاف ظاہر ہے وہ بیٹا مقابلے پر آ جائے گا۔ اور اسی طرح رشتہ دار کو مارا، آپ کیا سمجھتے ہیں اب آپ میرے قابو میں آئے ہیں، اب ہم تجھے مزہ چکھائیں گے۔ اس لیے ایسے موقع پر دانائی اور حکمت ساتھ سے نہ جائے۔ پیارے نبی نے آدمی بھیجے یمن، اس میں آپ نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، خوشخبریاں زیادہ سنانا اور ڈرانے والی باتیں تھوڑی سنانا، آسانی پیدا کرنا۔ جتنا دین قبول کریں پھر اگلا پیش کرنا، سارا دین کٹھا نہ پیش کر دینا، بوجھ نہ ہو جائے ان پر۔ اگر ایمان لائیں تو پھر نماز کے لیے کہنا، پہلے نماز کے لیے نہ کہنا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے بتایا، اور یہ طریقہ بتایا کہ بات کرنے میں تحقیر کا مادہ نہ ہو، اگلے کو ذلیل کرنا، اگلے کو رسوا کرنا، استہزاء کرنا، میں نے نیچا دکھا دیا، میں نے جناب ایسا رگڑا دیا ہے کسی نے نہیں دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مقابل پیش میں آئے گا اور نقصان ہوگا۔ فرمایا ایسے بات کرے کہ وہ بھڑک بھڑک کر آ رہا ہے اور گندے حملے کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے، لیکن اس کے منہ سے پھول جڑ رہے ہیں، بعد میں خود وہ ملامت میں آئے گا کہ میرا انداز کیا تھا اور اس کا حلیمانہ انداز کیا تھا۔ ابن رجب حنبلی 6 صدی میں ایک امام گزرے ہیں بزرگ، انہوں نے ایک کتاب لکھی النصیحت والتعییر، کہ ناصح بننا معیر نہ بننا۔ نصیحت کے معنی خیرخواہی کی بات کرنا، شرمندہ کرنا، نیچا دکھانا، گالیاں دینا،
اور توہین کرنا، تذلیل کرنا، فرمایا یہ طریقہ کار نہیں۔ اپنے زمانے کے واعظین کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ نبیوں کا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ناصحانہ انداز سے اور محبت کے انداز سے انہیں اللہ کے قریب کرتے۔ یہ اس سے یہ ہے کہ بدماش بھی اللہ کے دین کے قریب آئے گا۔ کئی ساتھیوں کے واقعات آئے۔ ایک صاحب تھے، اس کا نام اب میرے ذہن میں اینکر ہے اور عجیب و غریب مزاج کا ہے، نثار اس کے نام میں آتا ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھی مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ میں 2-3 دفعہ ملا، صرف میں نے مصافحہ کیا، وہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتا، بات پر بات۔ اور ایک موقع پر کہے میں گیا تو نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہا نماز پڑھنی ہے، اس نے کہا یہاں تو جگہ نہیں۔ تو میں نے یہ کرسی بھی ہٹائی، یہ بھی ہٹائی، یہ دونوں ریڑیاں جو کھڑی تھی میں نے جو ہٹائی، صاحب میں شراب کی بوتل تھی۔ پھر میں نے وہی کپڑا بچھایا اور نماز پڑھ لی۔ پھر اس نے کچھ اداریہ وغیرہ لکھا، بعد میں اس کی ماں فوت ہوئی، اس نے کہا کہ جنازہ میں آپ سے پڑھواؤں گا۔ اب آہستہ آہستہ چند قدم قریب ہونے لگا، بھائی توبہ پر آنے لگا، بری صحبت۔ پہلے اللہ کے دین کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اب سمجھا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جو اللہ کے دین کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں فیصلہ آباد میں ایک لاسانی ہے، ایک آدمی آیا لاسانی بزرگ، وہ کہتا ہے میرے اوپر وحی اترتی ہے، جبریل بھی آتے ہیں، میکائیل بھی آتے ہیں، جنت بھی میں نے دیکھی، جہنم بھی دیکھی ہے۔ اگلے دن اس پر حملہ ہوا ہے، حملہ کیا جمعے کے بعد، اور وہ خنجر لے کر بیٹھے تھے، اور وہ جو ہے اس کے اندر گیا لیکن آنتیں اس کی نہیں کٹی۔ 5-6 آدمیوں کو اس نے زخمی بھی کیا، 2 خنجر لے کر آیا، ہسپتال میں تھا۔ وہ نہ کہنے لگے، میں نے کہا جائیں تو صحیح، اس کے پیچھے 50-60 ہزار آدمی ہیں، خود گمراہ ہے، گمراہی پر لگا ہوا ہے، کسی طرح حق کی دعوت تو دے۔ لیکن پہلے میں ہسپتال میں گیا پوچھنے کے لیے کیا ہوا۔ پہلے اسے حیرانی ہوئی کہ مجھے تو ساری دنیا کافر کہتی ہے، یہ میرے پاس چل کر آیا۔ میں نے اس کے کسی فعل کی تعریف نہیں کی، صرف اتنا کہا آپ بچ گئے، اللہ نے بچایا، اللہ صحت دینے والے ہیں، بیمار کرنے والے اللہ ہیں۔ پھر اس کے آدمی میرے پاس آئے، پھر اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے تعلق قائم ہوگا؟ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنی بات رکھنی ہے، ہمارا تو مقصد ہے شکار کرنا کہ توبہ کر لے، یہ نیک بن جائے، گندگی سے توبہ کر لے، غلط چیز سے توبہ کرے۔ اس لیے شکار کرنا، بری صحبت والے کو یہ تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شرابی ہے، قریب کیسے کرے؟ یہاں قطر میں ایک فہد نامی ہے شہزادہ، قطر میں، تو سارے قطری بیٹھے، بہت پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا ہماری اولادیں نشہ پیتی ہیں، ہیروئن تو نشہ پیتی ہیں، بھائی جتنے وزراء کے بیٹے نشہ پیتے ہیں تو امیر صاحب نے کہہ دیا ان سب کو پکڑو جیل میں ڈالو۔ جب ساری بات ہو گئی تو فہد ان کا بھائی ہے، اس نے ان سے کہا کہ کیا جیل میں جائیں گے تو وہاں نشہ نہیں ملتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جیل میں وہ نشہ نہیں خرید سکتے؟ نشہ ہی ہے، جیل میں بھی نشہ ملتا ہے۔ ایسے دوست ہیں، وسائط ہیں، ان وسائط سے نشہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کرے پھر؟ اس نے کہا یہ مجھے دے دو، 15-20 لڑکے مجھے دو۔ وہ لے کر گیا، ریگستان میں ایک مسجد تھی، وہاں گیا، شکار میں بھی رکھا، 5 نمازیں پڑھائیں، پھر بھلائی کی تلقین کرتے رہے، تقریباً 35-30 دن اپنے ساتھ رکھا مختلف جگہوں میں، پھر عمرے پر لے گیا 8 دن کے لیے، پھر وہاں حرمین میں بھی سمجھاتا رہا۔ انہوں نے توبہ کی، 40 دن کے بعد وہ واپس آئے، ایئرپورٹ پر ماں باپ آئے استقبال کرنے کے ہمارے بچوں نے جب 40 دن ہیروئن نہیں پی ہے تو امید ہے انشاءاللہ چھوٹ گئی۔ تو انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، اس کے ذریعے لانا ہے، منکر کیسے ہو؟ دل کی بھڑاس نکالنے کا نام نہیں۔
تیسری بات اللہ نے بتائی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ کہیں کرنا پڑے بعد آدمی بحث کرتے ہیں، فرمایا جہاں بحث کریں مجادلہ کریں تو آئے دائی تیرا کام ہے حسین بات کرنا، وہ گالیاں دے، وہ الجھی باتیں کریں، وہ بے حیائی کی باتیں کریں، تو نہ اچھلنا، وہ تو سنجیدگی کے دائرے میں رہنا، وہ جتنا پھولتا ہے اور جتنا اچھلتا ہے اور جتنا فوش بکتا ہے کہنے دینا، لیکن مجادلے میں اچھی بات نہ چھوڑنا، بحث مباحثے میں۔ امام مالک سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں حدیث نہیں مانتے، فرمایا سمجھا دو پیار سے کہ اگر وہ بحث کرے، فرمایا بحث نہ کرو، فرمایا جب تم بار بار بحث کرو گے تو تمہارے اندر سے دین کا نور ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب آدمی آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں پھر آدمی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسے آگ لگی رہتی ہے، یار اسے نیچا کیسا دکھائیں، پھر اگلے ساتھی سے کہتا ہے، پھر اگلے ساتھی سے کہتا ہے۔ تو امام مالک فرماتے تھے بھلائی کی بات کہہ دو، مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانا انہیں ان کے حوالے کرو، اس کے لیے دعا مانگو، اللہ رب العالمین مکارم اخلاق۔ امام عبداللہ ابن مبارک کے قریب ایک یہودی رہتے تھے، مکان بیچنے لگے، خریدار آ گئے لوگ، انہوں نے کہا 1000 دینار قیمت ہے، اس نے کہا میں لوں گا 2000، اس نے کہا کوئی کہ جتنے بھی یہ سمجھدار لوگ ہیں کسی سے پوچھو صحیح ہے تیرا مکان 2000 کا ہے بھی صحیح، 1000 دینار کا ہے، تو اس نے کہا 1000 دینار کا ہے، لیکن 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس چھوڑ رہا ہوں، یہودی کہہ رہا ہے مجھے مجبوری پڑ گئی ہے 1000 کا پڑوس۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس سے پوچھا کیا پریشانی، اس نے کہا یہ پریشانی تیری حل کر دیں گے تو مکان نہ بیچ۔ کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، تو اللہ پاک رب ایک محدث اس کا نام ہے حمزہ سکری، حمزہ سکری، سکر بھی کہتے ہیں سکر بھی، سکر کے معنی نشہ، یعنی ایسی باتیں نشہ آ جائے مزہ آ جائے، اور سکر کے معنی ہوتے ہیں کھانڈ کے، چینی کے، اس کی باتیں میٹھی تھی۔ وہ محلے میں مکان چھوڑ کر جانے لگے حمزہ سکری، سارے محلے والے رونے لگے کہ پھر ایسا ہمیں آدمی کہاں سے ملے گا، ہم آپ کو مکان نہیں بیچنا دیتے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ چیزیں نصیب فرمائے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کرے ہمارے عمل میں یہ چیزیں آ جائیں۔ آگے ہم نے 15 سپارے سورۃ بنی اسرائیل میں معراج کا واقعہ سنا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہاں سے لیا، آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں تھے، پھر ام ہانی کے گھر سے فرشتے آئے، آپ کو حتیم میں لے آئے، یہاں لٹایا، پھر آپ کا سینہ چاک کیا، زمزم سے دھویا گیا، پھر براق پر سوار کیا، پھر راستے میں 4 جگہ مدین شعیب علیہ السلام کا جہاں مسکن ہے، اور طور موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اللہ پاک کی تجلی یہاں گری، اور جہاں بیت اللحم ہے عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے، ان 3 جگہ، اور یثرب مدینہ منورہ والی جگہ دوگانہ پڑھایا، پھر وہاں لے گئے بیت المقدس، وہاں پر سارے انبیاء جمع تھے، ان کے ساتھ کروڑوں اور اربوں فرشتے بھی جمع تھے، جبریل علیہ السلام نے آذان کہی، اقامت بھی جبریل نے کہی، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، اے محمد نماز آپ ہی پڑھائیں گے، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا لفٹ کے ذریعے، پھر 7 آسمانوں میں 7 انبیاء، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلی پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، آگے جبریل رک گئے، آگے اللہ نے خود ہی اپنے حبیب کو اوپر پہنچا دیا۔ انشاءاللہ سورۃ نجم میں دیدار کا قصے کا واقعہ آئے گا، وہاں بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم ان کا اللہ نے سیر کرائی، یعنی دکھایا منظر آپ کو، جنت اور جہنم آپ دیکھ کر آئے،
اور پھر 3 تحفے لے کر آئے۔ ایک یہ 5 نمازیں، دوسرا جو ایمان کی حالت میں فوت ہوگا شرک جلی بڑا شرک نہیں کرے گا، تیسرا سورۃ بقرہ کی آیات آمن الرسول سے آخر تک یہ عطیہ عطا کی بغیر جبریل کے واسطے کی، یہ لے کر آپ کے پاس آئے۔ اور اسی پر قریش نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چند لمحات میں اتنے بلندیوں پر پہنچ گئے اور اللہ کا دیدار بھی ہو گیا، جنت جہنم بھی ہو گئی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ایک سیکنڈ کو کروڑوں سالوں کے برابر کر دے، اس مالک کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک ہزاروں لاکھوں میل کو سمیٹ دے زمین کو، اور تھوڑی سی زمین کو اللہ پاک رب العالمین لمبا کر دے، اللہ کے اختیار میں ہے، مالک کے یہ ممکنات میں ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اسی پر قریش کو بڑی عجیب تعجب ہوئی، پوچھنے لگے کہ اچھا بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ۔ اللہ نے بیت المقدس سامنے کر دیا، حضور پاک علیہ السلام پردے ہٹ گئے، آپ نے دیکھ کر ساری چیزیں بتائیں۔ اسی پر سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر تھے، آپ کا نام تھا عبداللہ، اسی دن آپ کا نام رکھا گیا صدیق۔ یہ آپ جو ہیں سب سے زیادہ سچ بولنے والے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے، جہنم سے آزاد، صدیق جو نبی کی سب سے زیادہ سچی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یہ صدیق جتنے دنیا میں آئے آپ صدیق اعظم ہیں۔ اسی پر اللہ پاک نے معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا، آگے بنی اسرائیل کو سنا کر ہمیں سمجھایا کہ 2 دفعہ بنی اسرائیل پر بڑا فتنہ آئے گا اور یہ اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے، شر، فساد، گناہ، شرابیں، بدکاریاں، اللہ کا عذاب آیا ایک قصے میں، اور وہ بخت نصر آیا، اس نے آ کر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ تورات کیونکہ وہ ملحد تھا، مجوسی تھا، عراق سے آیا تھا، اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی۔ سیہون کی بستی یہ اوپر بنی ہوئی ہے پہاڑوں پر، اس لیے کہتے ہیں صہیونی، یہودیوں کو ہاں پہلے ہے صہیونی، وہاں کے رہنے والے، اور اس کے اندر گھروں میں گھس گئے اور عورتوں کی بالیاں اور ہار چھین لیے، اور بیت المقدس میں جتنا سونا تھا سارا اتار لیا، اور 1,20,000 بیل گاڑیاں سونے کی بھری، 80,000 آدمی قتل ہوا، 80,000 گرفتار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ہم نے ایسا ظالم اپنا بھیجا، وہ تمہارے گھروں میں گھس گیا، لہو کی ندیاں اس نے بہا ڈالی اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر جب تم نے توبہ کی تمہارے حالات ہم نے اچھے کیے، پھر جب تم نے شرارت کی نبیوں کو شہید کیا، پھر تمہارے اوپر عذاب آیا۔ ہم نے کہا اگر تم دوبارہ یہی کام کرو گے ہمارا عذاب پھر آ رہا ہے۔ پھر دوسرے عذاب کا بھی ذکر کیا، امت محمدیہ کو سنایا ہے، امت محمدیہ دیکھ لو، یہ نبیوں کی اولادیں تھیں، جب بگڑی ہیں ان کا یہ حال ہوا ہے، اس لیے اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، اس لیے خیال کرنا، اللہ کے احکامات نہ توڑنا، قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالنا، ورنہ ہم اللہ ظالم قومیں ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ دیکھو 2 قسم کے آدمی ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ دنیا دے، ہمارا مقصد دنیا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں اللہ دین پہلے نمبر پر، دنیا دوسرے نمبر پر۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، دنیا کا طالب ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا ہم دے دیں گے جتنی مقدر میں ہے، ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر آخرت میں سدا جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا۔ من اراد الآخرہ، جو کہتا ہے آخرت کا ارادہ کرتا ہے، ارادے پر اکتفا نہیں کرتا، وسعی لہا سعیہا، اور محنت بھی کرتا ہے جیسے آخرت کی محنت کرنی چاہیے، وہو مومن، ایمان بھی ہو تب محنت کام آئے گی۔ فرمایا کہ ان کی محنت مثمر ہوگی، مشکورہ، کیا اللہ دین پر چلیں گے تو کیا بنے گا، حالات ہیں پریشانی کے، پھر مال کا ہمارا کیا بنے گا۔
اللہ فرما لیں کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، جو میرے دشمن ہیں میں انہیں دے رہا ہوں، تمہیں نہیں دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا، میری عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ ذرا سن لینا، صرف دنیاوی رتبے نہ دیکھ لینا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دنیا میں بعضوں کو اتار چڑھاؤ کر رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی گدڑی ہے، اور فرعون جو ہے اس کے کتے بھی چوریاں کھا رہے ہیں، اور وہ ہیرے جواہرات میں زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ سنو، والآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، جسے آخرت مل گئی سب کچھ مل گیا، وہ ہے حقیقی ڈگری، وہ ہے اصل درجات، وہ ہے بلندی، اس کے لیے کوشش کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تورات میں آیا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا، تمام مکارم اخلاق کا خلاصہ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور برائیوں کا تذکرہ کیا، یہ برائیاں ہیں ان سے بچنا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں خاص کر تاکید کی کہ ماں باپ کو اف نہ کہنا، کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ زیادتی کریں، وَإِن ظَلَمَا ہوتا ہے نا، ماں باپ بھی تو قصوروار ہیں نہیں، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ماں باپ اگر زیادتی کریں، فرمایا پھر بھی صبر کرو، مقابلہ نہ کرو، پھر بھی صبر کرو۔ فرمایا فرما بردار اولاد، بیٹا جو اماں کو یا ابے کو محبت سے دیکھے گا، مقبول حج کا ثواب اللہ دیں گے۔ ہاں، انہیں اف بھی نہ کہنا، نادیبہ کلمہ نہ کہنا، اس کا خیال کرنا، دعائیں رکی رہتی ہیں۔ یہ آراف میں وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں جا رہے، دنیا میں دین کا کام کیا لیکن ماں باپ سے نہیں پوچھا، ماں باپ کافر بھی ہیں تب بھی نرمی سے پیش ہے۔ یہ بڑے خیال کرنے کی ضرورت ہے، یہ اس کا خیال کریں۔ حضرت ابو ہریرہ تیار ہو گئے، خوش ہوئے، اماں جان خیبر میں جا رہے ہیں، یہودیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، جہاد ہے، میں تیاری کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا میں بوڑھی ہوں، کوئی اور ہے نہیں، میں چار پائی گھر سے نکال کر صحن سے گھر میں ڈال ہی نہیں سکتی، نہیں میں نے تو جانا ہے، میں نے تو وہاں پہنچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے عام آواز لگائی، اب اس کی ماں آہستہ آہستہ کھسکتے ڈنڈا ہاتھ میں لیا، وہ پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس چپکے سے، کہا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کو میں نے اپنا پستان دکھایا ہے، اس کا میں نے واسطہ دیا ہے، وہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، میں اپاہج ہوں، میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جا قد کفیتی، جا تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ گھر آئی، تھوڑی دیر کے بعد ابو ہریرہ کہیں سے آئے، اللہ کے نبی کی مجلس میں گئے، سلام کیا، حضور پاک نے منہ ادھر کر لیا، ادھر سے سلام کیا، آپ نے منہ ادھر کر لیا، کہ یا رسول اللہ ناراض ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بوڑھی ماں کو چھوڑ کے کیا کرنے جا رہے ہو؟ تمہاری ماں ہے، ماں کی خدمت جہاد نہیں ہے، ماں کی خدمت کرنا جہاد نہیں ہے، نہ تیرا اور بھائی ہے، نہ تیری اور بہن ہے، کون اس کا خیال رکھے گا؟ اس لیے ابو ہریرہ کہتے ہیں 2 سال میں نے باہر کا سفر نہیں کیا، جب میری ماں اپاہج ہو، جب میری اماں کا جنازہ ہو گیا پھر باہر کے سفر شروع ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق اللہ نصیب کرے، مکارم اخلاق، برائیوں سے بچنے کے بارے میں تاکید، اور درمیان سے بارے میں اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اے پیارے نبی، دن کے ڈھلنے سے لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دن کے ڈھلنے سے رات تک نمازیں پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ دلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کا خاص اہتمام کرنا۔ فرشتے بہت تعداد میں آتے ہیں فجر کی نماز میں، 5 نمازوں کا ذرا خیال رکھنا، اس کا اہتمام رکھنا۔ اور پیارے نبی آپ تہجد کا بھی اہتمام کریں، اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں، شروع میں 1 سال تہجد امت پر بھی فرض رہی، پھر اللہ کے نبی پر فرضیت تو نہیں تھی لیکن کبھی چھوٹی نہیں، اتنے پاؤں سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، ساری رات قرآن پڑھ رہے۔ عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، ایک آ رہا ہے مقام، سب سے اونچی منزل، وہ ہے مقام شفاعت، جہاں انبیاء لرزیں گے، کانپیں گے،
فرمایا وہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی شفاعت کرے گا، پھر اور انبیاء کریں گے، پھر صدیقین کریں گے، شہداء شہید آئے گا وہ بھی کرے گا، نیک حاجی بھی 10 40 اور ایک روایت میں 100 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اور ایک روایت میں نیک عالم اگر اس کے شاگرد آسمان کے تاروں کے بقدر ہیں اس سے بھی کہہ دیا جائے گا تیرے سارے شاگردوں کے حق میں تیری سفارش قبول۔ اور فرمایا ایک آدمی آئے گا میری امت میں، قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیعہ کی تعداد بڑی تعداد ہے، اتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا، ہزاروں لاکھوں، بعد کہتے ہیں عثمان ذو النورین ہیں اور بعد تفسیروں نے کہا اویس کرنی ہے، سفارش کریں گے۔ تو اس لیے مقام محمود تہجد جو پڑھے گا اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ رب العالمین اسے مقام محمود تک پہنچائے گا۔ آخر میں سورت کے اندر اللہ نے فرمایا اے پیارے نبی تم چاہے رحمان کا نام لو یا کوئی اور نام لو، اللہ کے پیارے نام سارے اچھے ہیں، اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہو نہ بہت اونچی آواز نہ نیچی آواز، دوسروں کی نماز میں خلل بھی نہ آئے، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس کی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کمزور نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے اللہ کا۔ اس کو کہتے ہیں آیات عز، یہ سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اس کو کثرت سے پڑھو، اس کو کثرت سے۔ اور بنی ہاشم کا بچہ معصوم جب بات کرنا چاہتا تھا اللہ کے نبی فرماتے تھے منہ بولتا بچہ اس کو پہلے یہی آیت یاد کرواؤ، آخری آیت۔ اور یہ بھی فرمایا ایک صاحب آئے اس نے کہا دنیا روٹھ گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس آیت کو کثرت سے پڑھو۔ ایک مدت کے بعد آیا کہنے لگا روٹھی ہوئی دنیا واپس آ گئی، روٹھی ہوئی دنیا واپس آ گئی۔ آگے ہم نے سورت کہف سنی، سورت کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا اصحاب کہف کا، اصحاب رقیم بھی ہیں، اصحاب کہف بھی ہیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کوئی میلہ لگتا تھا، اس میلے میں لوگ جاتے پھر اپنے بتوں پر کپڑے ڈالتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے۔ بادشاہ بھی ملحد تھا، بت پرست تھا، ظالم تھا، اور وہاں پر جب لوگ گئے تو چند نوجوانوں کو اچھا نہیں لگا کہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک نکلا درخت نیچے کھڑا ہو گیا، دوسرا آیا وہ کھڑا ہو گیا، تیسرا آیا۔ ان کو آپس میں بھی کوئی پتہ نہیں، ڈر کی وجہ سے پوچھتے بھی نہیں کہ بادشاہ تک پتہ نہ لگ جائے۔ کتنے تھے؟ 3 تھے یا 4، 5 تھے، 6 تھے یا 7، 8 7 تھے یا 8۔ بھئی ان کے ساتھ جو ہے یہ تھے، 6 تھے تو 7واں کتا ہے، 7 ہیں تو 8واں ان کے ساتھ کتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ باہر کیف یہ تھے تو انہوں نے آپس میں جب یہ باتیں کی تو باتیں قوم تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے بلایا، اس نے کہا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ اللہ کی شان تھے مالداروں کی اولاد اور تھے سلیم الفطرت۔ انہوں نے کہا رب ایک ہے جو ذات و آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ عارضی دنیا ہے، مر جانا ہے اور دوبارہ اٹھیں گے اور وہاں سدا زندگی آئے گی۔ اور یہ کیا چیزیں ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، مخلوق کے سامنے جھکتے ہو، خالق کے سامنے جھکو۔ بڑی زوردار بات بادشاہ کے سامنے کی۔ بادشاہ نے کہا سنو تم اور شہزادوں کی اولاد اور روسا کی اولاد، تمہیں ایک مہلت دے رہا ہوں ورنہ اتنی دردناک سزا دوں گا تمہاری گردنیں میں اڑا دوں گا۔ ایک مہلت ہے ذرا سوچ لو، اور مہلت دے دی کہ اتنے وقت تک سوچ لو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلے، انہوں نے کہا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو ہم بچل نہ جائیں اور دین ہم سے چھین نہ لیں، اس لیے انہوں نے کہا چوری چلو اور کہیں اپنے ایمان کو بچاؤ۔ غار میں داخل ہو گئے۔ یہی کہف والی اصحاب کہف، رقیم وہ تختی جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ یہ چلے گئے وہاں پر اللہ، اور ان کا کتا جو تھا وہ بھی چلا صالحین کے ساتھ۔ اللہ کی شان۔ ابن عطیہ ایک بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ابا نے مصر میں بیان کیا 469 ہجری میں
جمعے کا دن تھا، مجمع تھا، میرے ابا نے بیان کیا، کہا جانور کتنا گندا ہے کتا، لیکن نیکوں کی صحبت میں چلا، اللہ نے اپنی پاک کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ جو صالحین نیکوں کی صحبت میں رہے گا اللہ کتنا پیار کرے، کتنا اللہ پیار کرے۔ تو وہاں چلے گئے، وہاں اللہ نے نیند طاری کر دی۔ وَضَرَبْنَا الْآذَانِ کان پر، یہ بچے کو سلاتے ہیں نا یوں کرتے ہیں، آنکھیں پہلے بند ہو جاتی ہیں کان بعد میں، اور جب نیند سے اٹھے پہلے کان اٹھتے ہیں بعد میں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تھپکی دیتے رہے، سلا دیا۔ دھوپ آتی، دھوپ ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی، اگر تم دروازے پر تو کھڑا ہو کر انہیں دیکھتا ایسے معلوم ہوتا تیرے اوپر رعب چھا جاتا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کروٹیں ان کو دیتے رہے، نقلبہم ذات الجمین و ذات الشمال، ان کو ہم کروٹ دیتے رہے، نیند میں رہے 309 سال۔ قمری سال ہیں تو 300 سال، شمسی ہیں تو 309 سال، نہ کھایا نہ پیا، سانس لے رہے ہیں خراٹے لے رہے ہیں، اٹھے السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کتنی نیند آئی، آدھا دن، کسی نے کہا پورا دن، نہیں آدھا دن۔ فرمایا آپس میں کہنے لگے چلو دن آیا ہے یا آدھا دن، اچھی نیند آ گئی، ذرا اب کیا کریں، یار جاؤ کھانا اب لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے کھانا لے آؤ، اور یہ جو ہے چند درہم لے جاؤ، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ فَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرنا، اور ظالم بادشاہ ہوگا تو اس کے کرندوں کو پتہ نہ لگ جائے۔ اب وہ سکہ لے کر گئے، وہاں دکان پر کھانے پینے کی دکان پر وہ سکہ دیکھا، وہ تصویر دیکھی، انہوں نے کہا یہ کس کا ہے، ادھر آؤ تو دیکھ، او فلانے ادھر آ، او فلانے ادھر آ، مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ سکہ بڑا عجیب ہے، یہ تصویر کوئی پرانے زمانے کی ہے۔ آگے چلتے چلتے وہ پولیس کا محکمہ کہیں قریب ہوگا، لے لو کر انہیں وہاں لے گئے دفتر صدر مقام میں، وہاں بادشاہ کے پاس تحقیق ہوئی کہ یہ تو دقیانوس کے زمانے کا جو قصہ اور یہ جو تختی لٹکی ہوئی ہے، یہ 7 آدمیوں کے نام کی، یہ تو وہ ہیں، اور تو اس اب جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیدوسیس، یہ موحد تھا، نیک تھا، یہ دعا مانگتا تھا میری قوم بت پرست ہے، اے اللہ کوئی ایسی چیز انہیں دکھا دے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہر وقت یہ دعا مانگتا تھا۔ اس نے جو دیکھا، اس نے قصہ سنا، کہنے لگا واہ واہ، آج اللہ نے دروازہ کھول دیا، دیکھ لینا یہ جتنے بت پرست ہیں ایمان لے آئیں گے۔ اس نے کہا کہاں ہے تیرے ساتھی، کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ غار میں ہیں۔ کہنے لگے پھر چلو، اب وہ غار میں چلے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اس نے کہا ہوگا کہ تم دروازے پر کھڑے رہو میں اندر جاتا ہوں، اور وہاں گئے، اللہ نے یہاں تک اس کو بیان کیا، پھر وہ وہاں سے واپس ہٹ آئے، آگے ان کی موت آ گئی، تفصیلات میں مختلف باتیں ہیں، بارکیب اسی کے اندر ان کی موت آئی۔ باہر بادشاہ نے کہا کہ اس غار کے باہر یادگار میں ایک مسجد بنا دو تاکہ لوگ آئیں نماز پڑھیں اور خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ جو رب 309 سال بغیر کھائے اور پلائے ایسا زندہ رکھ سکتا ہے، اس اللہ کے لیے مرنے کے بعد زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ تو اللہ نے اپنی کمال قدرت کی نشانی بتائی، اور نوجوانوں کا اللہ نے جذبہ بتایا، اس لیے کہا نا جمعے کی رات یا جمعے کے دن اس کو پڑھو، اور جس نے ساری سورت پڑھی تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنا نور ہے آگے آگے قیامت میں نور ہوگا، اور اس کی اگر ابتدائی 3 آیتیں یا آخری 3 آیتیں پڑھ لی تو اس کے قد تک آگے نور ہوگا۔ اور فرمایا جس نے اس کو پڑھ لیا، یہ روایت میں آگے اگلے جمعے تک کتنا بڑا فتنہ آ جائے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، حتیٰ کہ دجال بھی آ جائے گا نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسے دقیانوس ان 7 نوجوانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کچھ نہیں کر سکا، انشاءاللہ جو پڑھ لے گا اگلے جمعے تک مزے کے اندر رہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گی۔ یا احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔
اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ایمانی جذبہ اصحاب کہف کی طرح دے، ایمانی جذبہ اصحاب کہف کی طرح دے۔ بنی اسرائیل سورت میں جو مکارم اخلاق بیان کیے گئے ہیں، اور اس طرح سورت نحل کے آخر میں جو مکارم اخلاق بیان کیے گئے ہیں، اے اللہ ان کا عامل بنا، صفات حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ ہمارے یہ روزے 11 قبول فرما، اور بقیہ رمضان میں صحت عافیت کے ساتھ روزے اور تراویح نصیب فرما۔ ہمارے اور سارے مسلمانوں کو اس کا رمضان کا قدردان بنا، اور جو امت نہ قدری رمضان کی کر رہی ہے انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن ہمارے جسم میں لہو کی طرح داخل کر دے، جزوے بدن بنا دے، مرنا جینا قرآن پر، قرآن ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہو، ہر وقت قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اے اللہ قرآن ہی صحیح رہبر اور رہنما ہے، اور رسول پاک کی تعلیمات ہیں، انہیں سینے سے لگانے والا بنا۔ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے روزے، ساری تراویح قبول فرما، چھوٹی موٹی یا اللہ ہماری نیکیاں ان کا فوٹو قبول فرما، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اپنے کرم سے معاف کر دے۔ وصلی اللہ تعالی۔ Oh